اگر لانگ میکرونی بنانے کی یہ ریسیپی آپ نے ٹرائی کر لی نا تو آئی ایم 100% شیور دیٹ یو ول ناٹ ٹرائی اندر ریسیپی ٹو میک اینی ٹائپ آف پاستا. تو ہیلو جی ممیز، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ پاک آپ لوگ کو سدا یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے. تو جی آج کی جو ریسیپی ہے یہ میری اپنی کریشن ہے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ جو ریسیپی ہے اس کو آپ صرف لانگ میکرونی کے ساتھ ہی ٹرائی کریں گے، آپ کسی بھی ٹائپ آف پاستا کے ساتھ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. تو بس چلیں ہم ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. ساتھ جو فردر ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے ساتھ باتوں باتوں میں وہ سب شیئر کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف. اس دفعہ گروسری شاپنگ کرنے گئی نا تو میں یہ لانگ میکرونی کا جو ایک پیک تھا نا یہ میں لے کے آئی. ویسے میرا نا 2 دفعہ اس کو بنانے کا ایکسپیرینس کوئی اتنا خاص نہیں رہا، بچوں نے بھی کوئی اتنی پسند نہیں کیونکہ یہ تھوڑی سی نا پھیکی پھیکی سی اور بس تھوڑی سی نا اچھی نہیں لگ رہی تھی. تو بس جی میں نے نا ہمت نہیں ہاری اس دفعہ، پھر میں نے ایک پیک اس کا اٹھا لیا. میں نے کہا چلیں اس کو ایک نئے طریقے سے ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. تو چلیں سب سے پہلے اس کا فرسٹ اسٹیپ ہم کیا کریں گے، ہم تھوڑا سا نا چکن لے لیں گے بون لیس اور اس کو نا ہم کیوبز کی شکل میں کاٹ لیں گے. اچھا اس کی نا ہم نے تھوڑی سی بیسک سی میرینیشن کرنی ہے، کوئی زیادہ میرینیشن نہیں ہے. اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی ہم اس میں کالی مرچ ڈالیں گے. حسب ذائقہ ہم اس میں پیپریکا یوز کر لیں گے. اچھا آپ کے پاس پیپریکا نہیں ہے تو اسکپ کر دیجئے، آپ اس میں سرخ مرچ بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی سی بھی مرچ آپ کے پاس ہے نا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اسپائس لیول آپ نے خود اس کا کم یا زیادہ کرنا ہے. تھوڑا سا میں نے اس میں گارلک پاؤڈر ڈالا ہے اور تھوڑا سا سویا سوس اور تھوڑا سا سرکہ. ٹھیک ہے جی، بس یہ اس کی میرینیشن ہے. بس آپ نے اس کو جو ہے نا وہ آپ نے کر کے رکھ دینا ہے میرینیٹ. تو چلیں اس کی سیکنڈ سٹیپ کی طرف چلتے ہیں. آپ نے اپنی پسند کی جو بچے آپ کی پسند سے ویجیٹیبلز میکرونی میں یا کسی بھی پاستا میں پسند کرتے ہیں نا آپ نے وہ لے لینی ہے. ان کو آپ نے اس کو اپنی پسند سے کاٹ لینا ہے. جولین کاٹنا چاہتی ہیں جولین کاٹ لیں، یا آپ کسی بھی طریقے سے چھوٹا چھوٹا اس کو کاٹنا چاہتی ہیں کیوب کی شکل میں تو آپ وہ بھی کاٹ سکتے ہیں. میں نے تو تھوڑی سی بند گوبھی لی، تھوڑا سا میں نے اس میں جو ہے وہ شملہ مرچ ڈالوں گی. تو بس ان سب کی کٹنگ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. مجھے نا تھوڑی سی لمبی لمبی پسند ہے تو میں تھوڑی سی اس کو لمبے اسٹائل میں کاٹ لوں گی. یہاں پر میں گارلک کو کرش کر رہی ہوں. آپ نے تھوڑا سا اس کے تڑکے کے لیے آپ نے گارلک کو کرش کر لینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ اس کی تعریف بھی کیجئے کتنا اچھا ٹول نا مجھے آج اس دفعہ گروسری میں نظر آیا تو میں لے کے آئی. بس اس کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے. ہماری پریپریشن مکمل ہو گئی ہے. ہم کیا کریں گے، لانگ میکرونی کو تھوڑا سا نمک پانی میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا آئل ڈالیں گے. میرے پاس آئل نہیں تھا میں نے گھی ڈال لیا اور ساتھ میں ہم اس میں لانگ میکرونی کو بوائل کر لیں گے. 8 سے 9 منٹ لگتے ہیں یا ڈبے کے اوپر جتنی ٹائمنگ لگی ہو آپ اس کے حساب سے اس کو بوائل کیجئے. اس کو سٹین کیجئے، تھوڑا سا آئل لگائیے اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیجئے. چلیں جی اب آ جاتے ہیں ہم اپنے چکن کی طرف. اچھا جو ممیز ایکسپیریمنٹ کرتی رہتی ہیں یا جن کو کوکنگ کی ہاؤ نہ پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہم پاپ کارنز چکن پاپ کارنز بنا رہے ہیں، جن کو آپ چکن شورٹس کے نام سے بھی جانتے ہیں. کوئی بھی نام جو ہے آپ اس کا جانتے ہیں. بس آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، میرینیٹڈ چکن کو لینا ہے. آپ نے زیادہ سارا باؤل میں میدا لے لینا ہے جس کو ہم پلین فلاور کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس میں اس کو اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے. یہاں پر 3 سے 4 منٹ میں نے اس کو اچھی طرح کوٹ کیا تھا. تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اس طرح اسٹین وہ جالی جس کے ساتھ ہم فرائنگ کا کام کرتے ہیں. بس اس کو 1-2 سیکنڈ کے لیے ہم اس میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے اور نکال لیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جب اس کا پانی اچھی طرح سے نچڑ جائے ہم اس کو دوبارہ سے اسی میدے میں ڈال دیں گے. اور اچھا مجھے نا اس کے اوپر کچھ زیادہ کرمز نہیں چاہیے تھے، کوئی اتنا کرم بھی مجھے چکن نہیں چاہیے تھا تو میں نے اس کو ہلکے ہلکے سے کرمز سے لیا. آپ اپنی مرضی سے اس کو اچھی طرح جو ہے نا ہیوی والے کرمز بھی اس کے ساتھ آپ اوپر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ دیکھتے جائیے کس طرح میں ان پیسز کو علیحدہ کر رہی تھی. میں نے بس میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا تو میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ اس کو اپنے حساب سے کرمبی کر لیا کر کے اب میں اس کو تیل میں فرائی کر لوں گی. اچھا تیل آپ کا گرم ہونا چاہیے، ٹھنڈے تیل میں آپ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے ورنہ آپ کی جو کرمز ہے اوپر والے ہارڈ ہو جائیں گے اور کھانے میں مشکل ہوگی. اچھا جتنی دیر میں چکن کو فرائی کرتی ہوں آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، پیارا سا کمنٹ کیجئے. اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولے تاکہ میری اس طرح کی نیو کریشنز آپ کے تک پہنچ سکے.
ٹھیک ہے جی، لیں جی 5 سے 7 منٹ لگیں گے اور ہمارے یہ جو چکن پاپ کارنز ہیں یا چکن شورٹس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے بن کے تیار ہو جائیں گے۔ بس اب ان کو سائڈ پہ کر لیں گے، میں 1 بائی 1 ان سب کو فرائی کر لیتی ہوں۔ یہاں پر ہم اپنی میکرونی کے تڑکے کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ میں نے جس برتن میں میں نے میکرونی بوائل کی تھی اسی میں میں نے اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا گھی ڈالا اور تھوڑا سا میں نے جو لہسن کریش کر کے رکھا تھا وہ ڈالا ساتھ۔ اس کو جب میں نے ہلکا سا سوتے کر لیا، خوشبو آنے لگی تو میرے پاس تھوڑا سا پیاز پڑا تھا، میں نے ویجیٹیبلز میں اس کو بھی ایڈ کر دیا۔ اس کو بھی ہم ہلکا سا، اچھا اس کو ہم نے کلر نہیں دینا، اس کو صرف ہم نے 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے ہم اس کو سوتے کریں گے تاکہ تھوڑی سی یہ سافٹ ہو جائے، کیونکہ باقی ویجیٹیبلز جب اس میں ہم ڈالیں گے تو یہ تب بھی سافٹ ہوگا۔ ساتھ ہی ہم نے جو اپنی لمبی لمبی کاٹ کے رکھی تھی شملہ مرچ، ہم وہ بھی ڈال دیں گے۔ بس اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور اس میں ہم تھوڑے سے بیسک اسپائسز ہم ڈال دیں گے تو تاکہ یہ نا پھیکے پھیکے نہ لگے۔ جو ہمیں شکایت ہوتی ہے نا کہ ہماری لانگ میکرونی پھیکی پھیکی لگتی ہے تو وہ نہیں ہوگی۔ اس میں ہم نمک، کالی مرچ ڈالیں گے، ہم اس میں تھوڑا سا پیپریکا ڈالیں گے ایز یوزول۔ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں کہ کوئی بھی فلیورنگ کا اسپائس لیول جو ہے وہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یو اینڈ اپ ٹو یو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں جی، میں نے اس کو ہلکا ہلکا سا کر کے فرائی، ساتھ ہی میں نے اس میں پیپریکا ڈال دیا جو میں نے آپ کو ساتھ بولا تھا، ساتھ ہی میں اس میں تھوڑے سے لیکوڈز بھی ڈالوں گی۔ اچھا، آج میری آواز اگر آپ کو تھوڑی سی بھاری لگے تو پلیز آپ اس کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک نہیں تھی۔ جو وائرل انفیکشنز چل رہے ہیں نا، میں بھی بس اسی کا شکار ہوں۔ آپ لوگ ضرور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی اور صحت و تندرستی عطا کرے، اور تاکہ میں آپ کے پاس نئی نئی خوبصورت سی پیاری پیاری یمی یمی ریسیپیز لے کے آتی رہوں۔ تو لیں جی، باتوں باتوں میں نے پیپریکا ڈالا، پیپریکا ڈال کے میں نے اس میں ڈال دی جی بند گوبھی جو ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی۔ اس کو بھی ہم ہلکا سا جو ہے وہ فرائی کریں گے۔ ہم نے اپنی ویجیٹیبلز کا کلر اور ان کا جو ٹیکسچر ہے وہ تبدیل نہیں ہونے دینا ہے، ہم نے اس کو فریش ہی رکھنا ہے۔ ساتھ ہی میں اس میں تھوڑا سا سویا سوس اور تھوڑا سا چلی سوس اور تھوڑا سا سرکہ ڈالوں گی۔ اچھا، آپ اس میں ہاٹ سوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا، میں نے جب سے ہاٹ سوس یوز کرنی شروع کی ہے نا، تو میں نے اپنی چلی سوس کو اس سے جو ہے وہ کیلنگ ایکسچینج کر لیا ہوا ہے۔ میں اب زیادہ یہی کوشش کرتی ہوں کہ جو ہے ہاٹ سوس لے کے آؤں۔ لیں جی، ہماری جب ویجیٹیبلز بالکل تیار ہوگی، ساتھ ہی ہم نے اس میں جو اپنی میکرونی لانگ میکرونی بوائل کر کے رکھی تھی نا، وہ ہم اس کو میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کو نا ہم مکس کر لیں گے تاکہ اسپائسز تمام ہماری میکرونی کو لگ جائیں۔ یہاں پر جو کیچپ ہے یہ آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنا ہے۔ اگر آپ کے بچے بہت زیادہ کیچپ کھانے کے شوقین ہیں اور اگر آپ خود بھی چٹپٹی ہے، چٹخارا پسند کرتی ہیں، تو آپ نے اس میں اپنے حساب سے جو ہے نا وہ کیچپ ڈالنا ہے۔ بچے ذرا احتیاط سے، بچیاں جو پڑھ رہی ہیں اور یہ پاستا ٹرائی کریں، وہ ذرا امی سے بچ کر کیچپ ڈالیں، کیونکہ امی نے پورے مہینے کا کیچپ لا کے رکھا ہوتا ہے۔ بھئی مار اگر پڑے گی تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہوگی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے حساب سے اس میں کیچپ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے ہماری مائیں کہتی ہیں نا، جننا گڑ پاؤ گے تو اتنا میٹھا ہوئے گا، تو بس جی آپ نے اس اصول کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ کنجوسی نہیں کرنی ہے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اگر ماما غصے ہوں گی تو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ سن بھی لینی چاہیے جناب۔ شوق کا سیانے کہتے کوئی مول نہیں ہوندا۔ تو چلیں جی، ہمارے یہاں پر میکرونی تیار ہو گئی ہے۔ یہاں آ جاتے ہیں ہم اپنے چکن کو مزید چٹخارا دینے کے لیے ہم کیا کریں گے، ایک پین میں ہم لیں گے ہلکا سا گھی، اس میں ڈالیں گے ہم اپنا گارلک پیسٹ ڈال لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کرش کیا ہوا گارلک آپ ڈال سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی ڈال لیجئے، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اور لیں جی، یہاں پر آ گئی وہی جھڑکیوں والی بات کہ ہم نے اس میں پھر ڈھیر سارا کیچپ ڈال لینا ہے۔ کیچپ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے، اور اس میں نا تھوڑی سی سوسز اور ایڈ کروں گی، اور تھوڑا سے میں اس میں اسپائسز ایڈ کروں گی۔ نمک ڈالا ہم نے، کالی مرچ ڈالی ہم نے اس میں تھوڑی سی ہم نے اس میں پیپریکا ڈالی، اور ساتھ ہی ہم نے اس میں چلی سوس ڈال دیا، تھوڑا سا ہم اس میں سرکہ ڈالیں گے اور سویا سوس ڈالیں گے۔ ڈال کے ہم اس میں اپنا جو چکن ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا نا، ہم اس کو کوٹ کر لیں گے۔ اگر آپ کو میرے اسپائسز ڈالنے میں کوئی اسپائس آپ کو مس ہو جائے تو آپ اس کو ڈال سکتے، کیونکہ میں نے بول کے بھی آپ کو سارے جو ہے وہ اسپائسز بتا دیے۔ بس ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں ہم اپنا چکن کوٹ کر لیں گے۔ اور یقین ماننے کہ یہ اتنی مزیدار ریسیپی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فردر اس کو لانگ میکرونی
میکرونی میں ہی یوز کریں گے. آپ کوئی بھی طرح کا پاستا اگر ٹرائی کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا چکن آپ اس طرح فرائی کر کے اگر اوپر رکھ لیتے ہیں نا تو آپ کے پاستا کو 4 چاند لیں جی. یہاں پر میں اپنے ہسبینڈ کے لیے جو تھی پلیٹ اسیمبل کرنے لگی تھی, تو آپ بھی دیکھیں کس طرح آپ نے اس کو اسیمبل کرنا ہے. تو یہاں پر ہمیں اپنا جو میکرونی تیار کری ہے وہ ہم اس میں نیچے لونگ میکرونی ہے وہ ڈالیں گے. اس کے اوپر ہم دوبارہ سے کیچپ ڈالیں گے. اس کے اوپر ہم اپنا جو چکن کوٹ کر کے رکھا ہے ہم وہ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اپنی مرضی سے آپ نے چکن کو, کیونکہ چکن آپ نے تھوڑا سا زیادہ بنا لینا ہے, کھانے والوں نے ہاتھ ہولا رکھنا نہیں ہے. اور ویسے بچوں کا تو بہانہ ہے, مائیں خود اس طرح کی چیزیں بہت شوق سے کھا لیتی ہیں, کیونکہ میں خود شوقین ہوں تو میں نے تو بچوں سے زیادہ کھا لیا تھا. تو بس ایڈٹ کرتے ہوئے بچوں نے دیکھ لیا, اب آج شاید مجھے دوبارہ بنانا پڑے. تو اوکے جی, اللہ حافظ, مجھے اجازت دیجیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے ویڈیو لائک کر دیجیے.